ایران کے خلاف زمینی کارروائی تباہ کن ثابت ہوگی۔ امریکی صدر نے ایران کو نئی دھمکی لگا دی، جنگ ختم ہونے کا ٹائم فریم دینے سے بھی گریز۔ کہا معلوم نہیں جنگ کب تک جاری رہے۔ اپنے طیارے ایئر فورس ون میں گفتگو کے دوران بولے ایرانی قیادت کی سیٹلمنٹ کی خواہش ہے، مگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے کی تلاش میں نہیں۔ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نظر نہیں آئے گا جیسا اب ہے۔ ایران میں ایسے سربراہ کی خواہش ہے جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے کم ہونے کی پیش گوئی بھی کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی اسکول پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ہی قرار دے دیا۔ کہا میناب میں اسکول پر حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کرنے کے شواہد نہیں ملے، نہیں چاہتے کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ سوشل میڈیا پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم پر بھی تنقید۔ کہتے ہیں برطانیہ اب مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ ہمیں اب برطانیہ کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں گے، جنگ جیتنے کے بعد شامل ہونے والے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ آج ایران پر بڑی شدت والا حملہ کرنے کا بھی اعلان۔ بولے نئے اہداف کی فہرست تیار کر لی ہے، ایسے مقامات کو بھی نشانہ بنائیں گے جہاں پہلے حملے نہیں کیے گئے۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی فوجی تنصیبات پر بھرپور جوابی حملے۔ تل ابیب اور یروشلم میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ خیبر میزائل سے حیفا میں صہیونی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب اسلامی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ علاقوں خطے میں امریکی اڈوں پر حملے کی۔ ایرانی فوج نے جدید ترین بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل قدیر اور فتح چلا دی۔ کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ کئی میزائل دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دے کر ہدف پر جا لگے۔ متعدد عمارتیں تباہ۔ پاسداران انقلاب نے نئے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق شمالی خلیج فارس میں امریکی آئل ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا 24 گھنٹوں میں 220 سے زائد امریکی مارے جانے کا دعویٰ۔ ادھر حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیلی شہر حیفا میں نیول بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر بھی حملے جاری۔ سعودی عرب، بحرین، قطر اور دبئی میں ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ سعودی عرب کے شہزادہ سلطان ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملہ کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فضائی حدود میں داخل ہونے والے 8 ڈرونز کو ایئر ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ہی انٹرسیپٹ کر کے تباہ کر دیا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ڈرون حملہ۔ بلند و بالا ٹاور کے بالائی حصے میں آگ بھڑک اٹھی، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ ایران نے قطر میں 15 میزائل داغ دیے۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 6 بیلسٹک اور 2 کروز میزائل فضا میں ہی مار گرائے، باقی میزائل سمندر اور غیر آباد علاقے میں گرے۔ دبئی میں بھی ڈرونز کے حملے سے ایک ٹاور متاثر، ڈرونز کا ملبہ گرنے سے گاڑی میں آگ لگنے سے ایک شخص جاں بحق۔ اماراتی حکام کے مطابق البرشا میں جاں بحق شخص پاکستانی شہری تھا۔ جاں بحق شخص نے پیش کی وارننگ اور الرٹ کو نظر انداز کیا اور محفوظ مقام پر جانے نہیں گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ دبئی مرینا میں امریکی فوجی مقام کامیابی سے نشانہ بنا۔ ایران نے حملے جاری رکھے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب کی پہلی بار ایران کو جوابی حملے کی دھمکی۔ سعودی حکام نے خبردار کیا کہ وہ تہران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے سفارتی حل کے حامی ہیں، تاہم اگر مملکت یا اس کے توانائی کی تنصیبات پر حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی، تاہم ایرانی حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت رکنے تک حملے جاری رکھیں گے۔ دشمنوں کو ایران کی ہتھیار ڈالنے کی خواہش قبر میں لے جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام۔ بولے علاقائی ملکوں سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، ہمارے حملے ہمسایہ ملکوں پر نہیں وہاں موجود امریکی اڈوں پر ہوئے جو دشمن کے ایران پر حملے کا جواب ہیں۔ مسعود پزشکیان نے اس سے پہلے پڑوسی ممالک پر حملوں کی معذرت کی تھی۔ ادھر ایرانی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم پڑوسی ممالک سے ہاتھ ملائیں گے اور امریکیوں کو خطے سے نکال باہر کریں گے۔ امریکہ اپنے غلط حساب کتاب کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی علی لاریجانی کہتے ہیں خطے کے ممالک جان چکے ہیں کہ امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔
ٹرمپ ایران پر حملہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا مقصد ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا تھا۔ اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے کر کے عوام کو سڑکوں پر لانے کی کوشش ناکام رہی۔ امریکہ ایران کو وینزویلا جیسی صورتحال میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ علی لاریجانی نے جنگ کے دوران متعدد امریکی فوجیوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ سعودی ہم منصب اور سعودی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں سعودی حکام اپنی زمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت جاری ہے۔ ایران کا امریکہ پر جزیرہ قشم کا واٹر پلانٹ تباہ کرنے کا الزام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مطابق قشم آئی لینڈ پر میٹھے پانی کے پلانٹ پر حملہ امریکی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ پانی کی سپلائی منقطع ہونے سے 30 دیہات متاثر، ہزاروں شہری صاف پانی سے محروم ہو چکے۔ متحدہ عرب امارات کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے۔ ہم آسان شکار نہیں، ہم مضبوط قوت اور پختہ عزم رکھتے ہیں۔ اماراتی صدر کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے کہا کہ قوم اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ ہم اپنے ملک اور لوگوں کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، ملک میں موجود ہر شخص کی حفاظت کریں گے۔ ادھر اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 24 گھنٹے میں ملکی دفاعی نظام نے 15 بیلسٹک میزائلز اور 119 ڈرونز کو مار گرایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ ایران کی جانب سے ڈرون اور میزائل حملوں کے تناظر میں سیکیورٹی خدشات پر گفتگو۔ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس معاہدے کے تحت مشترکہ اقدامات پر غور کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں خطے کے امن و استحکام کی ضرورت پر زور، بلا اشتعال اقدامات اور بلا وجہ جارحیت علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیے گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ فریقین نے امید ظاہر کی کہ ایران سمجھداری اور دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا۔ پاکستان کا خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایک بار پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ورچوئل ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کویت، سعودی عرب، قطر، عمان، اردن اور مصر کی درخواست پر بلایا گیا۔ ایران پر بڑے سے بڑا حملہ بھی رجیم چینج نہیں لا سکے گا، امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق خفیہ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کی اپوزیشن منقسم ہے، جو فی الحال ایران کا کنٹرول سنبھالنے کے قابل نہیں۔ ادھر ایرانی تجزیہ کار ڈاکٹر تریتا پارسی کا کہنا ہے ایران کے شہری امریکی جنگ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اگر امریکہ نے ایران میں کرد گروہوں کی حمایت کی تو مخالفت کرنے والے بھی مل کر کردوں کا مقابلہ کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سادگی اور بچت پلان تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ 48 گھنٹے میں قابل عمل تجاویز طلب کر لی۔ حکم دیا کہ ایسا پلان تشکیل دیا جائے کہ عوام پر بوجھ کم سے کم پڑے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد میاں نواز شریف سے بھی ملاقات۔ ملکی معیشت کی صورتحال اور عالمی منڈی کے دباؤ کے باعث تیل کی قیمتیں بڑھانے سے آگاہ کیا۔ بتایا کہ عوام پر کم سے کم بوجھ منتقل کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ سعودی عرب سے رابطے میں ہے، اگلے 48 گھنٹوں میں مزید تیل ملنے کی امید ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نواز شریف نے ہدایت دی کہ غریب آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ قومی اتحاد اور مؤثر حکمت عملی سے کسی بھی بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ عید سر پر ہے، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، حکومت رحم کرے۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر عوام بلبلا اٹھی۔ حکومتی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ راجہ پرویز اشرف کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تشویش ظاہر کر دی۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 55 روپے اور مٹی کا تیل 130 روپے فی لیٹر مہنگا کیا۔